السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام فسادات سے اور شر پسند عناصر، جو شر پسند لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہماری دھرتی کو، ہمارے پیارے وطن کو، ہمارے تمام جو شہر ہیں اور تمام جو لوگ ہیں ان کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ انتہائی افسوس ہے آج میرے خیال سے سیالکوٹ میں جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کے درمیان اور جو ہمارے اہل سنت جماعت کے یا اہل حدیث یا بریلوی یا دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے درمیان میرے خیال سے کوئی جھڑپ وغیرہ ہوئی ہے اور لڑائیاں وغیرہ ہوئی ہیں، تو میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ میں خود بھی ایک اہل سنت جماعت کا نوکر ہوں، چھوٹا سا، اور میں نے اپنی 30 سال کی جو لائف ہے اس میں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا اور نہ ہی کبھی کسی کو صحیح غلط کہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یا آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اور میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی ذات مبارک ہمارے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور تمام جانداروں کی جو جان ہے پڑی، اور یہ جو کائنات کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک جو پتہ ہے وہ بھی نہیں ہل سکتا، اور اس کی اجازت کے بغیر ہمارا سانس تک نہیں آ سکتا۔ انسان خود کو بہت کوئی سمجھتا ہے، پر انسان کی اکڑ، انسان کا غرور اور انسان کا تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی بار جو توڑا ہے اور انسان کو بے بس کر دیا ہے، اور وہی انسان پھر گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور رحم کی اپیل کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے، تو انسان کی جو اکڑ ہے وہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا بلاوا آتا ہے تو اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے نوجوان پہلوان اور خوبصورت جوان، خوبصورت عورتیں، بچے ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں۔ میرے اپنے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ میرے ایک پیارے بہنوئی تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ میری دادی اور دادا، نانی نانا اور کافی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بات یہ ہے کہ آج جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس لیے مذمت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ ہم اپنی عدالت لگائیں اور خود ہی جج بن جائیں اور خود ہی وکیل بن جائیں اور ہم فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ شریعت میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے، کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، اور جو رسومات ہیں یا جو چیزیں ہیں پڑھی شریعت میں، ان کی کمی بیشی انسان کے حق میں نہیں ہے، اور نہ انسان کی اتنی طاقت ہے اور نہ انسان کی اتنی جرأت ہے۔ بہرحال اگر آپ نے سب کو غلط ثابت کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑنا ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں، ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ تعلقات اپنے ختم کر دیں۔ جب آپ کی شادی بیاہ ہوتی ہے تو یہی لوگ آپ کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی عزیز اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو یہی لوگ آپ کے جو درد میں، غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کی لائف ایک نارمل روٹین میں چل رہی ہوتی ہے تو ہنسی مذاق اور گپ شپ کے لیے اور آپ کے کھیل کود اور ہجوم میں یہی لوگ، ان میں سے کافی سارے لوگ آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں۔ آج اپنا آپ ایک فرقہ کو اور تفرقے کو اور پارٹی بازی کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے، اس کے بعد ہمارے لیے ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے۔ جس چیز اور جس شخص میں اگر انسان کے لیے یا جانور کے لیے احساس نہیں پایا جاتا تو آپ اسے انسان تصور نہیں کر سکتے، انسان نہیں کہہ سکتے۔ بات یہ ہے کہ
اگر آپ کو یہ لوگ واقعی برے لگتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو آپ پہلے اپنا آئینہ اٹھا کے خود کا تذکرہ کریں اور جو خود کا حساب ہے وہ کریں کہ آپ اپنے دین کے ساتھ، آپ اپنی شریعت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کیا آپ پوری اپنی لائف جو ہے وہ تمام تر شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا آپ تمام تر سنت اور احادیث پر چل کر اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں دیا جاتا کہ آپ کسی کو غلط کہیں اور کسی کو ٹھیک کہیں۔ ہمارے پیارے نبی فرما گئے ہیں کہ آپ کافر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے منہ پر۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ کائنات اور ان کے پیاروں کی وجہ سے یہ کائنات آج چل رہی ہے اور کائنات بنائی گئی ہے، وہ ہستیاں ایسی تھیں کہ ہم ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا شخص صحیح راہ پر ہے اور کون سا شخص غلط راہ پر ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو تفرقہ اور فرقے ہیں یہ انسان کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو پارٹی ہے یہ بھی انسان کو تقسیم کرتی ہے، اور ان کو بنانے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دوسروں کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے اور دوسروں کی لاشوں پر پاؤں رکھ کے اپنا مقصد پا لیتے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں جو تفرقہ بازی ہے اور فرقے میں بانٹ کر پارٹی میں تقسیم کر کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اور لوگوں کا خون بہا کر اور لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ دے کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان سب جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فرقے، کیا یہ تفرقے اور یہ کیا پارٹی ہے ہم انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی تھی اور انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے ہماری امت اور پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، اور جن کے پیارے کربلا میں جان نثار ہوئے اور شہادت پا کے اپنے نانا کے دین کو زندہ کر گئے، اگر ان لوگوں کو یہ لوگ پیار کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، تو اس میں ہم صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم جج بن سکتے ہیں، نہ ہم وکیل بن سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی ذات نے بنایا ہے جس ذات نے ان لوگوں کو بنایا ہے، تو یہی لوگ دن رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کس طرح ایک اہم موقع پر، ایک اہم رسم پر، چاہے وہ رسم ٹھیک ہے یا غلط ہے، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو غلط اور صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو رسومات ہوتی ہیں یا موقع ہوتے ہیں، تو کیا کبھی ان لوگوں نے اس طرح جو اشتعال انگیزی پیدا کی ہے؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، ہمسایہ بھی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے افراد بھی ہیں، اور ہم ایک امت بھی ہیں اور ہم ایک قوم بھی ہیں۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، جو چند لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمام جو امت ہے وہ بدنام ہو رہی ہے، اور جو ایک برا امپریشن ہے وہ باہر ملکوں تک جا رہا ہے۔ کہ یہ چیز دیکھیں کہ آج ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، شاید راول پنڈی میں بھی لڑائی ہوئی ہے، تو دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث وغیرہ انہوں نے بھی اہل تشیع کے ساتھ جو لڑائی وغیرہ کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی کوئی بھی رسم ہے یا کوئی بھی موقع ہے، کوئی صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، ہر کسی کا اپنا فرقہ ہے، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، ہر کسی کی اپنی پسند ناپسند ہے، ہر بندے کی اپنی پارٹی ہے، ہر بندہ تقسیم ہوا ہے، تو آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان میں حکومت پاکستان نے سب کو مکمل طور پر جو حق دے رکھا ہے، اور ہماری شریعت اور ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو راہیں سب کے سامنے رکھ دی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ ہر انسان کے سامنے ہے
کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور آپ انسان کو انسان ہو کر غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، یا آپ یہ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہیں اور یہ غلط ہیں، تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ میرا حق بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ میں کلمہ گو ہوں، مجھے چاہیے کہ مجھے 6 اپنے کلمے آتے ہوں، اور جو ہمارا اسلام ہے، شریعت ہے، سورہ یاسین ہے یا قرآن پاک ہے، اور ہماری 5 ٹائم کی نماز پوری ہونی چاہیے، ہمیں ایمان کی شرطیں آنی چاہیے، ہمیں وضو کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں غسل کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں پاکی اور ناپاکی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں غسل دینے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں دفنانے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں نماز جنازہ آنا چاہیے۔ ان چیزوں پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ نماز آپ کسی کے بھی پیچھے کھڑ کے پڑھیں، چاہے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ چھوڑ کر، آپ نے سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے مؤذن ہے یا امام صاحب ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو اگر ہم شیعہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی، اگر ہم اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی، اگر ہم بریلوی کے پیچھے یا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا مقصد، ہماری نیت پر سب کچھ دار و مدار ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صرف اور صرف سجدہ خدا کو کریں، اس کے علاوہ ہم اس کو کسی کا شریک مت بنائیں، ہم اپنی جو عبادات ہیں وہ پوری کریں، کسی کو صحیح غلط نہ کریں، کسی کو صحیح غلط نہ کہیں۔ جتنا ہو سکے آپ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ دوسروں کی اصلاح کریں۔ اس میری ویڈیو سے، ان باتوں سے میرے کافی سارے دوست ناراض ہوں گے، مجھے پتہ ہے، کافی سارے دوستوں کو برا بھی لگے گا، بہت سارے غلط کمنٹس بھی آئیں گے، بہت سارے لوگ میرے سے باتیں بھی کریں گے میرے پر مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، ہماری امت کے ہیں۔ یا تو آپ مکمل ان کو علیحدہ کر دیں، ان کے ساتھ سب چیز چھوڑ دیں، ہر قسمی تعلق چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک چیز کو ایکسیپٹ کریں، اور ایکسیپٹ کریں جو چیز آپ کی خوشی اور آپ کے غم میں شریک ہو، تو آپ اسے پھر کیسے کسی موقع پر غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں اور ہم خراب ہیں، ہم خراب ہیں یہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں؟ آپ اس چیز کا حق نہیں رکھتے۔ تو مہربانی کر کے دوستو، چاہے آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان چیزوں سے باز رہیں، آزاد رہیں، اپنی آخرت سنواریں، اپنی لائف بنائیں، اپنی لائف کا سوچیں، اپنوں کا سوچیں۔ آپ کے پاس جو کچھ علم ہے، آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ سکھایا گیا ہے، وہ اپنوں تک رکھیں اور اپنے تک رکھیں۔ آپ وہ علم دوسروں تک پہنچانے کی برائے مہربانی کوشش مت کریں۔ آپ کے اس علم سے کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے تو پیارے نبی کو دشمنان اسلام نے پتھر بھی مارے، کوڑا کرکٹ بھی پھینکا، گالیاں بھی بکیں، توبہ نعوذ باللہ، برے الفاظ بھی کہے، تو انہوں نے تو پھر بھی سب کو معاف کر دیا، اور انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو پھر ہم کون لوگ ہوتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے؟ خدارا اس سے دور رہیں، مہربانی کریں، ایک قوم بن کے دکھائیں۔ اس ٹائم ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاکستان پہ تمام دشمنان اسلام اور تمام جو یورپ کے ملک ہیں ان کی نظریں ہیں، اور ہمارے پیارے گھر کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں اور کوششیں دن رات دشمنان کر رہے ہیں۔ تو ایسے کام نہ کیا کریں۔ ہر بندے کو حق ہے احتجاج کرنے کا، پیار کرنے کا، نفرت کرنے کا، اپنے مذہب کو اپنانے کا، اپنے مذہب پہ چلنے کا۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے یا غلط لگتی ہے تو وہ اپنے تک محدود رکھیں، اپنے پاس رکھیں۔ آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ ہوتے کون ہیں؟ تو امید کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، اور ایسے شر پسند عناصر لوگوں سے اور ہمارے پاکستان کو ان شر پسند لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو اینڈ پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ
میرے جو ویڈیوز ہیں ان کو پورا دیکھا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر الفاظ میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔